الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کے جو ہے نا جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عقائد کے حوالے سے تقلید پر بات ہو رہی تھی کہ تقلید جو ہے کہتے ہیں کسی امام کو فالو کرنا اور ان کی بتائی ہوئی ان کے قرآن و حدیث سے انہوں نے جو مسائل نکالے ہیں، جو مسائل ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، ان پر بغیر ان سے دلیل کا مطالبہ کیے کہ عمل کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اور تقلید کرنے والے کو مقلد اور تقلید نہ کرنے والے کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ تو تقلید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی امام کو مانتے ہیں، ان کے قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسائل کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن جو تقلید نہیں کرنے والے ہیں، جو غیر مقلد ہیں، وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے نا رہنمائی کے لیے کافی ہے، اور تقلید کیا ہے، یہ گمراہی ہے، فلاں فلاں جو بھی ہے۔ تو اس پر تقلید پر ان کی طرف سے کئی اعتراضات جو ہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ اعتراضات کا جواب سابق میں دیا گیا تھا، اب رہا کچھ اور اعتراضات جو ہے ان کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ غیر مقلد یعنی تقلید نہ کرنے والے جو حضرات ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کافی ہے، اماموں کی تقلید درست نہیں ہے، اماموں کو کی اتباع کرنا اور ان کو فالو کرنا درست نہیں ہے، جو حضرات کہتے ہیں، وہ مختلف جو ہے نا اعتراضات جو ہے ہم پر تقلید کرنے والوں پر کرتے ہیں۔ تو سب سے کئی اعتراضات کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب اور ایک اعتراض جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک کہنا جو ہے یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی آیت کریمہ ارشاد ربانی ہے، اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں کی اتباع مت کرو، دیگر راستوں کی اتباع مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ جو دیگر راستے ہیں تم کو، وہ اللہ کا جو راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس سے تم کو دور کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ اس راستے پر چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور جو ہے نا دوسرے راستوں پر چلنے سے منع فرما رہا ہے، کیونکہ وہ دوسرے راستوں پر چلنا گمراہی ہے، وہ گمراہی کی طرف کیا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ اس آیت کو رکھ کر جو ہے نا جو حضرات تقلید نہیں کرتے، وہ تقلید کرنے والوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو سیدھا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، جس پر چلنے کا اور جس کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور جو دیگر راستوں سے اللہ نے دیگر راستوں پر چلنے سے جو اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ دیگر راستے حنفی، شافعی اور جو ہے نا مالکی، حنبلی، یہ دیگر راستے ہیں، یہ تمہیں کیا کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ یہ اس طرح کا اعتراض غیر مقلد حضرات کی طرف سے مقلدین پر ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تھوڑا سا غور کرنے سے بات آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، دیگر راستوں پر مت چلو، وہ دیگر راستے تمہیں کیا کریں گے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے اور سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے، یہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ہے، اس آیت سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو دیگر راستے ہیں، وہ دیگر راستے حق کے راستے نہیں ہیں، گمراہ راستے ہیں، اور یہ سیدھے راستے سے ٹکرانے والے ہیں، سیدھے راستے کی تائید کرنے والے نہیں ہیں۔
کیونکہ اگر وہ دیگر جو راستے ہیں اگر وہ سیدھے راستے کے سے جو ہے نا کہ موافق ہوتے تو پھر جو ہے نا وہ ٹکرانے والے نہیں ہوتے اور درست ہوتے. تو لہذا وہ دیگر راستوں کے تعلق سے جو بتلایا جا رہا ہے وہ دیگر راستے ایسے راستے ہیں جو صراط مستقیم کے خلاف ہیں، صراط مستقیم سے الگ ہیں، صراط مستقیم کی مخالفت میں ہیں. تو اللہ ان دیگر راستوں پر چلنے سے منع کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سیدھے راستے کے مخالف ہے اور وہ تمہیں سیدھے راستے سے کیا کریں گے؟ بھٹکا دیں گے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو دیگر راستے ہیں وہ دیگر راستے صراط مستقیم سے علیحدہ ہیں اور صراط مستقیم کے خلاف ہیں. تبھی تو کیا کر دیں گے؟ وہ سیدھے راستے سے تم کو، اگر تم اس پر چلو گے تمہیں وہ سیدھے راستے سے کیا کریں گے؟ بھٹکا دیں گے. لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ چاروں اماموں کا راستہ جو ہے وہ چاروں کا راستہ بھی قرآن و حدیث کا راستہ ہی ہے. کوئی مائکا لال یہ ثابت کر دے کہ کسی امام نے قرآن و حدیث کے خلاف حکم دیا ہو، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کیا ہو، اللہ نے جس راستے کو صراط مستقیم کہا ہے، جس پر چلنے کا حکم دے رہا ہے، وہ جو ہے نا اس میں اس کی کوئی امام نے وہ صراط مستقیم کے خلاف کوئی مسئلہ نکالا ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی تعلیم دی ہے، کسی کی اگر مائکا لال میں دم ہے تو وہ چار اماموں کو ثابت کر کے بتلائے کہ اللہ نے جس راستے کو سیدھا راستہ بتلایا ہے ان کا راستہ اس راستے سے الگ ہے. تو عمر گزر جائے گی لیکن یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ یہ چاروں اماموں کا راستہ سیدھے راستے سے الگ ہے، بلکہ یہ چاروں اماموں کا راستہ سیدھے راستے کی ہی ایک شکل ہے، سیدھے راستے کی ہی ایک شکل ہے. اس کی مثال ایک یہ ہے، ایک سمندر ہے، ایک سمندر میں جو ہے نا نہریں ہیں، سمندر کی نہریں ہیں. تو وہ سمندر کی جو نہریں ہیں وہ نہروں میں جو ہے نا سمندر ہی کا پانی ہے لیکن نہریں الگ الگ سمت میں بہ رہی ہے. کوئی نہر جو ہے نا مشرق میں بہ رہی ہے، کوئی مغرب میں بہ رہی ہے، کوئی شمال میں بہ رہی ہے، کوئی جنوب میں بہ رہی ہے، لیکن پانی اسی سمندر کا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو نہر ہے یہ سمندر کے مخالف ہے یا سمندر سے الگ ہے، نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ نہر میں جو پانی ہے وہ سمندر ہی کا پانی ہے جو مختلف سمتوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ بہ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا چاروں اماموں کے جو مسائل ہیں وہ صراط مستقیم ہی کے راستے کے جو ہے نا مختلف شکلیں ہیں اور اسی کے جو ہے نا قرآن و حدیث سے ہی انہوں نے ہر مسئلے کو نکالا ہے. تو یہ صراط مستقیم سے الگ راستے نہیں ہیں بلکہ صراط مستقیم ہی میں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ داخل ہے. صراط مستقیم ہی میں کیا ہے؟ یہ داخل ہے. کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ چاروں اماموں نے کوئی خلاف شریعت یا صراط مستقیم کے علاوہ سے ہٹ کر کوئی جو ہے نا بات، کوئی مسئلہ پیش کیا ہو یا صراط مستقیم سے جو ہے نا ہٹ کر کوئی بات جو ہے نا کہی ہو. تو پھر یہاں قرآن میں جو دیگر راستوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ جو صراط مستقیم سے گمراہ کرنے والے راستے ہیں، آخر وہ کون سے راستے ہیں؟ تو وہ راستے ہیں یہودیت اور نصرانیت. یہودیوں کا جو راستہ ہے، نصرانیوں کا جو راستہ ہے، تم اس راستے پر مت چلو کیونکہ اس راستے پر چلنے سے صراط مستقیم یعنی دین اسلام سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ بھٹک جاؤ گے. تو قرآن کریم نے دیگر راستے جو بیان کیے ہیں جن پر چلنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ دیگر راستے یہودیت کا راستہ ہے، نصرانیت کا راستہ ہے، جو گمراہ ہو گئے اور جو آج اصلی حالت پر نہیں ہے، وہ گمراہی کا شکار ہے. تو اس یہودیوں کے نصرانیوں کے راستے کو لا کر کیا کر دیے؟ ائمہ کے راستے پر تھوپ دیے جو صراط مستقیم کا ہی ایک حصہ ہے. تو عزیزان محترم، یہ ایک قرآن کریم کا یہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو. تو وہ لوگ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا یا ما وجدنا کے الفاظ بھی آئے ہیں، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ان چیزوں کی اتباع کریں گے جن کو ہم نے ہمارے باپ داداؤں سے پایا ہے. ہم نے باپ داداؤں سے جو ہے نا پایا ہے. اور وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان کے باپ دادا نہ کوئی عقل رکھنے والے تھے نہ کوئی ہدایت یافتہ لوگ تھے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اس قرآن کی آیت کو رکھ کر غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ قرآن اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی نہیں بلکہ باپ داداؤں کی اتباع کریں گے. تو جو ہے نا یہ اس آیت کو رکھ کر غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو
قرآن کی اتباع کرنا یہ ہدایت ہے، باپ دادا کی تقلید کرنا یا قرآن کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی تقلید کرنا اور ان کے راستے پر چلنا، یہ جو ہے نا یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو لہذا تم قرآن کو حدیث کو چھوڑ کر اماموں کے پیچھے پڑ گئے ہو، اماموں کے راستے پر کیا کر رہے ہو، چل رہے ہو، اماموں نے جو بات بتائی، اماموں سے تم نے جو بات پائی وہ اس پر کیا کر رہے ہو، عمل جو ہے نا کر رہے ہو، لہذا تم گمراہ ہو۔ قرآن کریم کی آیت سے ہم پر یہ لگایا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ قرآن کریم کی آیت جن لوگوں کے لیے لائی گئی ہے، جن لوگوں کے لیے لائی گئی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم اتباع کرو ان لوگوں کی تم اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرنے کا جنہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کافروں و ہم جو ہے نا مخلد جو ہیں وہ جو ہے وہ کیا ہے، کافر نہیں ہے بلکہ ہم کیا ہے، مسلمان ہیں۔ پہلے تو جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن کی اتباع کرو، تو جو ہے نا تو وہ لوگ جن سے کہا جا رہا ہے وہ لوگ کافر ہیں، اور ہم جو تقلید کرنے والے ہیں ہم مومن ہیں۔ پھر دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی اتباع نہیں کرتے، باپ داداؤں کی پیروی کریں گے، جو بول رہے ہیں وہ بولنے والے کون ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اور جن باپ داداؤں کی پیروی کی وہ بات کر رہے ہیں، کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے باپ داداؤں کو قرآن کہتا ہے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ نہ وہ عقل رکھتے ہیں ان کے باپ دادا، نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، جو ہمارے امام ہیں، 4 امام یا ہمارے بزرگان دین جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ عقل مند بھی ہے، دنیا خود غیر مخلد حضرات ان کی عقل پر جو ہے نا وہ ان کی عقل مندی کو مانتی ہے، اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے کو غیر مخلد حضرات خود مانتے ہیں کہ 4 امام جن کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور صاحب عقل و دانش بھی ہیں۔ تو لہذا یہاں قرآن میں جو جن آبا و اجداد کی تقلید سے منع کیا جا رہا ہے وہ ان کے وہ کافروں کے آبا و اجداد تھے جو نہ ہدایت یافتہ تھے نہ جو عقل رکھنے والے تھے، ان کے باپ داداؤں کو جو نہ ہدایت یافتہ تھے اور نہ جو ہے نا عقل رکھتے تھے، ان کو لا کر اماموں پر تھوپ دینا، یہ جو ہے نا نادانی ہے اور علم سے جو ہے نا دوری کی علامت ہے۔ تو لہذا کفار جن باپ داداؤں کی تقلید کا دعویٰ کرتے تھے وہ باپ دادا کافر تھے اور غیر جو ہے نا نادان تھے، بے وقوف تھے، لیکن ہم جو اماموں کی تقلید کرتے ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، تقویٰ اور طہارت کے اعلیٰ درجے پر فائز بھی ہے، اور عقل کا تو عالم یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو لہذا وہ باپ دادا کی تقلید کو لا کر اماموں کی تقلید پر تھوپ دینا، کافروں کی بات پر لا کر مسلمان مخلدین کی جو ہے نا پر تھوپ دینا، یہ جو ہے نا سوائے نادانی کے اور علم سے دوری کی کوئی یہ چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، ان کافروں سے جو کہا جا رہا تھا کہ دین کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں تم قرآن کی اتباع کرو، قرآن میں جو عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے اس عقیدہ توحید کی تم کیا کرو، اتباع کرو۔ تو وہ کفار کہتے تھے نہیں، ہم جو عقیدہ شرک و کفر جو ہمارے باپ داداؤں سے چلتا آ رہا ہے ہم اس کو فالو کریں گے، قرآن و حدیث کی عقیدہ توحید کو جو ہے نا ہم فالو نہیں کریں گے۔ تو قرآن میں عقیدہ توحید کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، اور وہ لوگ جو ہے نا باپ دادا کی عقیدے کی تقلید کی بات کر رہے تھے، جبکہ جو ہے نا ہم جو مخلدین ہیں، کسی امام کی پیروی کرتے ہیں تو ہم عقیدے میں ان کی پیروی نہیں کرتے، مسائل میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو لہذا تم جو اس آیت کو تقلید پر لا رہے ہو، تقلید کے حق میں بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں توحید کی تقلید کا حکم دیا گیا تھا، عقیدے کی تقلید کا حکم دیا گیا تھا، تو کافروں نے باپ دادا کی تقلید کو جو ہے نا اپنایا۔ یہاں ہم تقلید عقیدے میں کرتے ہی نہیں، یہاں جو اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے عقیدے کی اتباع مراد ہے۔ ہم عقیدے میں کسی امام کی اتباع نہیں کرتے بلکہ مسائل میں کسی کیا ہے امام کی اتباع کرتے ہیں، جس کا میں نے شروع میں ہی ذکر کیا ہے۔ تو لہذا قرآن میں یہاں جو تقلید بتلائی گئی ہے وہ تقلید یہاں پر ہم پر صادق ہی نہیں آتی، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن کی اتباع کرنے کا وہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اور ان لوگوں نے جس باپ دادا کی تقلید کا جو ہے نا دعویٰ کیا ہے، ان کے باپ دادا نہ ہدایت یافتہ تھے نہ عقل رکھنے والے تھے۔ ہم جن اماموں کی پیروی کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو ہے نا صاحب عقل و دانش بھی ہے۔ تو پھر کسی بھی حیثیت سے یہ آیت کو ہم پر تھوپنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ 2 آیتیں۔ تیسری آیت جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے حکم۔ حکم کے معنی فیصلہ،
حکم کے معنی فیصلہ، حکم کے معنی فیصلہ کرنے والا. حکم معنی فیصلہ، حکم معنی فیصلہ کرنے والا. تو وہ حضرات قرآن کریم کی آیت لا کر کہتے ہیں دیکھو ان الحکم الا للہ، فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہے. فیصلے کا حق صرف کیا ہے؟ اللہ کو ہے. یعنی فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، دوسرے فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر کسی کو فیصلہ اللہ کے علاوہ اگر تم کسی کو فیصلہ کرنے والا مانتے ہو تو پھر تم مشرک ہو. تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے فیصلے کا اختیار سمجھنا یا کسی کو فیصلہ کرنے والا ماننا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ ماننا یہ کیا ہے؟ جو ہے نا شرک ہے. یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہے اور فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے. اگر کسی اور کو دوسرے کو فیصلہ کرنے والا مانتے ہو، کسی اور دوسرے کو فیصلے کا اختیار تم دیتے ہو تو وہ کیا ہے؟ معلوم شرک ہے. لہذا تم اللہ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے، اماموں کو فیصلہ کرنے والا مانتے ہو. اماموں کو فیصلہ کرنے والا مانتے ہو. فیصلے کا اختیار تم کیا کرتے ہو؟ اماموں کو دیتے ہو. امام جو فیصلہ کرے اس کو مانتے ہو. قرآن میں جو آیت ہے اس کو فیصلے کے طور پر، اللہ کے قول کو فیصلے کے طور پر نہیں مانتے، بلکہ امام جو کہتے ہیں اس کو فیصلہ کا ان کے قول کو فیصلہ مانتے ہیں اور ان کو فیصلہ کرنے والا مانتے ہیں. لہذا تم مشرک ہو. یہ تیسرا اعتراض ہوتا ہے. اگر جو ہے نا یہ مشرک اگر اس کو کہا جائے، اگر فیصلہ کرنے والا اگر اماموں کو جو ہے نا فیصلہ کرنے والا مانے تو اگر یہ شرک ہے تو تم بھی مشرکوں کے پیروکار ہو گئے. پیروکار ہو گئے. کیسے؟ صحاح ستہ جو حدیث کی 6 کتابیں معتبر کتاب ہیں، ان میں جو ہے امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مسلم یہ جو ہے نا ائمہ کی پیروی کرنے والے تھے. جب یہ ائمہ کی پیروی کرے تو یہ مشرک ہو گئے تمہارے لحاظ سے، کیونکہ انہوں نے ائمہ کو فیصلہ کرنے والا بتلا دیا، فیصلہ کرنے والا مان لیا تمہارے قول کے مطابق. تو جب انہوں نے ائمہ کو فیصلہ کرنے والا مان لیا تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے. جب مشرک ہو گئے تو پھر دلیل کے طور پر تم ان کتابوں کی حدیثیں کیوں پیش کرتے ہو؟ دلیل کے طور پر تم ان کی کتابوں کی حدیثیں کیوں پیش کرتے ہو؟ کیا بار بار جو ہے نا ترمذی نے ایسا کہا، ابو داؤد نے ایسا کہا، مسلم نے ایسا کہا، مسلم میں ایسا ہے، ترمذی، ارے یہ تو تمہارے نزدیک مشرک ہیں، تو مشرکوں کی کتاب کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ یہ تو مخلد ہیں، امام کو فیصلہ کرنے والا مان رہے ہیں، تو لہذا تمہاری نظر میں یہ مشرک ہے تو مشرکوں سے حدیث کیوں لیتے ہو؟ اور بار بار بخاری 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 کہتے ہو. تو امام بخاری کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی امام کو مانتے نہیں تھے، خود مجتہد تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ جو ہے نا امام کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، امام کو نہیں مانتے تھے تمہارے حساب سے مان لیا جائے، لیکن بخاری شریف میں جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں سے ایک کثیر تعداد حدیثوں کی امام اعظم کے شاگرد ہیں جو امام اعظم کے مخلد تھے. امام اعظم کے شاگرد یا پوترے شاگردوں سے حدیثیں امام بخاری نے لی ہے. امام بخاری کے جو اساتذہ ہیں جو ہے نا خود استاذ ہو یا دادا استاذ ہو، شیخ ہو یا دادا شیخ ہو، یہ امام اعظم کے جو ہے نا شاگرد ہیں جو امام اعظم کے مخلد ہیں. تو پھر یہ جب تمہارے استاذ اور دادا استاذ جو ہے نا امام بخاری کے یہ مخلد تھے تو وہ آپ کے قول کے مطابق مشرک ہیں. تو بخاری کی امام جو ہے نا روایتیں لینا بھی تم کیا ہے؟ مشرک سے روایتیں لے رہے ہو. امام بخاری نے ان کی روایتیں لی ہیں مشرکوں سے، تو پھر امام بخاری بھی مشرک ہو گئے. پھر مشرک کا حوالہ کیوں دیتے ہو تم؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ یقیناً حقیقت میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو بھی وہ اختیار عطا فرمایا ہے فیصلہ کرنے کا. جیسے اسلامی حکومت ہے تو فیصلہ کون کرتا؟ اللہ کرتا. جج کرتا نا جی، اللہ تو آ کے نہیں کرتا. عدالت میں فیصلہ کون فیصلہ کرتا؟ جج کرتا. تو جج کا جو ہوتا ہے جو فیصلہ، جج کا جو حکم ہوتا ہے وہ فیصلے کا درجہ رکھتا ہے، اور جج حاکم ہے تو کیا اس کو بھی مشرک کہو گے؟ اگر یہ بھی شرک کہو گے تو اسلام کا عدالتی نظام پورا مشرکانہ ہو جائے گا. تو اللہ ہی فیصلہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حقیقت میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے، دوسرے کو بھی اللہ نے فیصلے کا اختیار دیا ہے اور اس کا فیصلہ معتبر ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت جو ہے نا اس کا فیصلہ ہو. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کہ دیکھو اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، معاملہ بگڑ جائے تو تم لڑکی والوں میں سے ایک کو فیصلہ کرنے والا بنا دو، لڑکے والوں میں سے ایک کو فیصلہ کرنے والا بنا دو، 2 فیصلہ کرنے والے مل کر ان میاں بیوی کے حق میں فیصلہ کریں. خود قرآن فیصلہ کرنے والے کو مقرر کرنے کا حکم دے رہا ہے، حاکم کو جو ہے نا حکم کو مقرر کرنے کا فیصلہ دے رہا ہے. تو کیا قرآن بھی شرک کی تعلیم دیا؟
قرآن خود کہہ رہا ہے لڑکی والوں میں سے ایک بڑے آدمی کو جو ہے نا رکھو، مقرر کرو، فیصلہ کرنے والا بناؤ اور پنچ بناؤ اس کو. لڑکے والے دونوں مل کے کیا کریں؟ اصلاح کی غرض کے ساتھ دونوں میں جو نا صلح کی غرض کے ساتھ کیا کریں؟ دونوں مل کے فیصلہ کریں. تو پھر یہ کون ہے؟ اللہ ہے کیا؟ یہ دونوں بھی غیر اللہ ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لڑکی والوں میں سے ایک کو فیصلہ کرنے والا بناؤ، حکم بناؤ، اور لڑکے والوں میں سے ایک کو حکم بناؤ. تو پھر کیا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں حکم اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں کو بھی جو ہے نا فیصلہ کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے. بندوں میں سے بھی حاکم بنائے ہیں. تو وہ بندے جو ہے نا اللہ کے احکامات کے تحت کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے. تو لہذا اگر ائمہ اکرام کو حکم بھی مانیں گے، فیصلہ کرنے والا بھی مانیں گے، تو جب ایک لڑکا لڑکی، شادی شدہ لڑکا میاں بیوی کا، ایک جو ہے نا سسرال والا بیوی والا ایک عام آدمی، اور شوہر کی طرف والا ایک عام آدمی حاکم بن سکتا ہے، تو وہ امام جو وقت پر جن کے جو ہے نا علم کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، طہارت کے معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اپنے زمانے میں، کیا وہ حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں بن سکتے دین کے معاملے میں؟ تو لہذا یہ ایک بات ہو گئی. یہ 3 قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا بتلا دی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس پر چلو، دیگر راستوں پر مت چلو. دیگر راستوں سے مراد حنفی، شافعی، مالکی نہیں ہے، بلکہ یہودیت اور نصرانیت کا راستہ ہے. اور جب کافروں سے اللہ نے کہا کہ جو ہے نا تم قرآن کی اتباع کرو، تو کافروں نے جو ہے کہا کہ جو ہے ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے. تو قرآن پہلے تو یہاں اتباع عقائد میں کرنے کا حکم دے رہا تھا، ہم اتباع عقائد میں کسی امام کی اتباع نہیں کرتے. اور دوسرا کافروں کو حکم دے رہا تھا، ہم کافر جو ہے نا نہیں ہے. اور تیسرا کافروں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم باپ دادا کی اتباع کریں گے، قرآن کی اتباع نہیں کریں گے. ہم کافر نہیں ہیں، اور نہ ہم جن کی اتباع اور ان کے باپ دادا نہ ہدایت یافتہ تھے نہ عقل رکھنے والے تھے. تو ہم جو ہے نا جو اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اماموں کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں جو خود ہدایت یافتہ بھی ہیں اور صاحب عقل و جو ہے نا دانش بھی ہیں. اور ہم قرآن کی انکار بھی نہیں کرتے. کافروں نے قرآن کے انکار میں کہا تھا کہ ہم قرآن کی اتباع نہیں کرتے، باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں، بلکہ ہم قرآن کی انکار نہیں کرتے، ائمہ کو بھی مانتے ہیں، ائمہ کی تقلید بھی کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. یہ بات ہوگی. اور ایک جو ہے اعتراض عام طور پر یہ ہوتا ہے، آپ کے یہ تو علمی باتیں تھی، اب ایک عام باتوں سے بھی بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے. بھائی 4 راستوں میں سے ایک راستہ حق ہو سکتا ہے، پورے 4 کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا بھائی، دونوں جب بول رہے ہیں تو دونوں جب بات کریں تو ان میں کوئی ایک صحیح ہوتا ہے، غلط تو نہیں ہوتا. ایک صحیح ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا، دونوں بھی صحیح ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو 4 اماموں میں سے دیکھو، 4 اماموں میں مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے نا امام اعظم کے پاس کیا ہے، امام کے پیچھے جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو کیا کرو معلوم ہے؟ قرآن نہیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا مکروہ ہے. امام شافعی کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے امام کے پیچھے بھی اگر آپ ہیں تو امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے بلکہ کوئی قرآن پڑھنے کے ہی قائل نہیں ہے، اس کو مکروہ بتاتے ہیں، مکروہ تحریمی بتاتے ہیں. اور امام شافعی بولتے ہیں امام کے پیچھے بھی اگر تم ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنا تمہارا پر واجب ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی. تو پھر یہ دونوں میں کون صحیح؟ دونوں میں کوئی ایک تو غلط ہوگا، ایک تو صحیح ہوگا. تو ایسے اماموں میں بعض مسائل میں اماموں میں کیا ہے اختلاف پایا جاتا ہے. تو چاروں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایک غلط ہوگا، کوئی ایک صحیح ہوگا. لیکن عزیزان محترم، خیر ایک قاعدہ اپنی جگہ ہے کہ دونوں میں ایک صحیح ایک غلط ہوگا. جب چاروں بات کر رہے ہیں تو ان میں کوئی صحیح ہوگا، کوئی غلط ہوگا، لیکن وہ قاعدہ ہر جگہ نہیں چلتا. بعض مقامات پر آ کر وہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال بتاتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے ایک آدمی نے پوچھا کہ بس سٹینڈ کہاں ہے. ایک آدمی نے پوچھا کہ بس سٹینڈ، آپ میں سے کسی سے پوچھا سمجھیے بس سٹینڈ کہاں ہے. تو آپ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ اشوک ٹاکیز سے سیدھا جاؤ، جانے کے بعد وہاں ایک سرکل آتا، سرکل کے رائٹ سائڈ کیا ہے؟ بس سٹینڈ ہے. بلکہ بولے ٹھیک ہے. اب ایک دوسرے آدمی سے بس سٹینڈ کا راستہ پوچھے تو ان کیا کیا، وہ ایم آر آفس کوٹ ہے نہیں، کوٹ کی طرف سے راستہ بتایا، ایسا جاؤ وہاں ایک سرکل آتا ہے، بتا دیا. تیسرے آدمی سے راستہ بتایا تو پدماوتی کالونی کا راستہ اس نے بتایا، نیوٹن سے سیدھا جاؤ، وہاں جانے کے بعد لیفٹ سائڈ میں بس سٹینڈ آتا. کس کو غلط بولیں گے آپ؟ کس کو غلط بولیں گے آپ؟ کوئی بھی غلط نہیں ہے. تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کیا ہوتا ہے، اختلاف رائے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، وہ حق پر ہوتے ہیں. کیوں؟ منزل سب کی ایک ہوتی ہے، منزل سب کی
ایک ہوتی ہے. تو سب جو پتہ پوچھنے والے جو سب کے سب جو 4 آدمی جو 3 آدمی جو پتہ بتا رہے ہیں بس اسٹینڈ کا, سب کس کا پتہ بتا رہے ہیں؟ بس اسٹینڈ کا ہی پتہ بتا رہے ہیں. پوچھنے والے کی بھی منزل ایک ہے, بتانے والوں کی بھی منزل ایک ہے. جب منزل ایک ہو, رائے میں اختلاف ہو, تو وہ غلط صحیح کا تصور وہاں ختم ہو جاتا ہے. تو چاروں اماموں کے تحقیق کا جو قرآن و حدیث سے انہوں نے جو تحقیق کی, ہر ایک کا مقصد یہی تھا کہ صحیح بات جو ہے نا کیا ہو جائے, سامنے آ جائے. سب کی منزل ایک ہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے کیا کر دے, ایک صحیح راستہ کیا کرے, ایک صحیح بات کیا کرے, پیش کرے. ان کی تحقیق کے حساب سے انہوں نے صحیح بتایا یہ راستہ, ان کی تحقیق کے حساب سے وہ راستہ صحیح بتایا. تو منزل جو ہے نا سب کی ایک ہی ہے. آپ کسی راستے پر بھی چلو حق تک پہنچ جائیں گے. لہذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے چاروں میں سے کسی کی بھی اتباع کرو, آپ کیا کریں گے, حق تک پہنچ جائیں گے, کیونکہ منزل اور راستہ سب کا ایک, منزل اور راستہ سب کا ایک ہے. عزیزان محترم, یہ ایک مثال کے طور, ایسی علمی باتیں بہت ہیں, میں علمی باتوں میں نہیں گیا, آپ کے جو نا مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ بعض اوقات اگر منزل ایک ہو تو اختلاف رائے کوئی معتبر نہیں ہوتا. رائے میں اختلاف ہو لیکن منزل سب کی ایک ہی ہو, سب کا مطلب اور مقصد آدمی کو منزل مقصود تک پہنچانا ہو اور منزل ایک ہو, تو رائے کا اختلاف بھی اگر ہو جائے تو پہنچنے والا بس اسٹینڈ ہی کو ہی پہنچے گا, اسٹیشن کو نہیں پہنچ. کون سے بھی راستے پر سے جاؤ, خواہ وہ اشوک ٹاکیز والا راستہ ہو یا جو ہے نا نیوٹن کا راستہ ہو یا ایم آر آفس جو ہے نا کا راستہ ہو, کوئی بھی راستے سے وہ پہنچے گا تو بس اسٹینڈ کو ہی. تو منزل کسی کی بھی اتباع کرو تو آپ پہنچ جائیں گے بس اسٹینڈ کو ہی, آپ کی منزل مقصود آپ کو مل جائے گی. تو پھر یہ گمراہی کیسے ہو سکتی ہے, غلطی کیسے ہو سکتی ہے, یہ بات. اور تیسری بات جو ہے نا, عام طور پر جو اعتراض امام صاحب کے پاس ہی کیا جاتا ہے, امام صاحب کو حدیثیں یاد نہیں تھی, امام صاحب کو حدیثیں یاد نہیں تھی. 2-4 جو روایتیں تھیں تھوڑی بہت جو یاد بھی تھی حدیثیں, وہ ضعیف حدیثیں تھیں. امام صاحب کو جو ہے نا, اگر امام صاحب کو حدیثیں یاد ہوتی تو ان کی حدیث میں کوئی کتاب ہوتی, جیسے امام بخاری کی امام بخاری شریف ہے, امام مسلم کی مسلم شریف ہے, امام ترمذی کی ترمذی شریف ہے, امام ابو داؤد کی ابو داؤد ہے حدیث کی کتاب میں. تو امام صاحب کی بھی جو ہے نا, اگر کوئی حدیث, اگر یہ حدیث میں ماہر ہوتے, ان کو حدیثیں یاد ہوتی, تو ان کی بھی کوئی کتاب کیا ہوتی حدیث کی. آپ کے ذہن میں کیا ہونا, صحیح بات ہے غلط کیا ہے بولتے ہیں آپ, سمجھے, صحیح بات ہے غلط کیا ہے بولتے ہیں. تو امام صاحب کی کوئی بھی حدیث میں کتاب نہیں ہے, تو لہذا وہ محدث نہیں ہے, وہ محدث نہیں ہے, ان کو حدیث نہیں آتی تھی. تھوڑی بہت جو حدیثیں یاد تھی وہ بھی ضعیف ہے, تھوڑی بہت جو حدیثیں یاد تھی وہ بھی ضعیف ہے. اس کا میں جواب آپ کے سامنے دیتا چلو عزیزاں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کے 2 درجے ہیں. حدیث کی حفاظت کے 2 درجے ہیں, ایک تو لکھنا, ایک تو ذہن میں رکھنا. ایک تو لکھنا, دوسرا ذہن میں رکھنا, یعنی حدیث کو یاد رکھنا, ذہن میں محفوظ. ایک تو کتاب میں محفوظ کرنا, ایک تو ذہن میں محفوظ کرنا, ذہن میں محفوظ کرنا. تو امام اعظم کا جو طریقہ اور ذہن میں محفوظ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اعلیٰ طریقہ ہے. کتاب میں محفوظ کرنا یہ ادنا طریقہ ہے. اعلیٰ طریقہ ذہن میں محفوظ رکھنا ہے, ادنا طریقہ کتاب میں محفوظ کرنا ہے. 2 بھی طریقے مقبول ہیں, 2 بھی طریقے صحیح ہیں, مقبول ہیں, لیکن اعلیٰ طریقہ ذہن میں رکھنا ہے اور ادنا طریقہ کتاب میں محفوظ رکھنا ہے. تو امام اعظم نے اعلیٰ طریقے کو اپنایا, ہزاروں حدیثیں سند کے ساتھ آپ نے ذہن میں رکھی. محدثین نے اس کی حفاظت کتاب کے ذریعے سے کی, امام اعظم نے اس کی حفاظت جو ہے نا ذہن کے ذریعے سے کی, ذہن میں محفوظ فرمایا. امام اعظم نے ذہن میں احادیث کو محفوظ فرمایا, ہزاروں احادیث کو. اور امام جو ہے نا دیگر ائمہ نے, صحاح ستہ کے جو محدثین ہیں, انہوں نے ذہن کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی کیا کیا, محفوظ رکھا. امام اعظم نے کتابوں میں محفوظ نہیں رکھا. اب آپ بولیں گے کیسا, آپ کیا حساب سے بول رہے ہیں کہ جو ہے نا امام اعظم حدیث ذہن میں محفوظ رکھے تھے بول کے؟ ہاں آئیے وہ بھی بتاتا چلو. تو امام اعظم نے ذہن میں جو حدیثیں محفوظ رکھی, اس کی دلیل یہ ہے کہ امام اعظم نے اپنی جو ہے شاگردوں کو جو حدیثیں اپنے ذہن سے بتلائی تھی, امام محمد جو ان کے شاگرد تھے ان کو بتلایا, امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد تھے ان کو بتلایا. تو اب ان کے شاگردوں نے
امام اعظم سے سنی ہوئی حدیثیں جب جمع کی تو وہ حدیثوں کی کئی کتابیں بن گئی. مسند امام ابو حنیفہ بن گئی, کتاب الاثار امام ابو یوسف نے لکھی, کتاب الاثار امام محمد نے لکھی, جو ہے نا مؤطا امام محدث محمد نے کتاب لکھی. تو امام اعظم سے سنی ہوئی حدیثیں امام صاحب کی شاگردوں نے لکھی, جمع کی, تو کئی ہزار حدیثیں ہو گئی اور کئی جلدوں میں ہو گئی. تو پھر یہ امام اعظم کی حدیث دانی نے تو اور کیا ہے. امام اعظم سے سنی ہوئی حدیثیں شاگردوں نے جب جمع کی تو ہزاروں کتابیں ہو گئی. امام حاکم خود فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی حدیث کو جمع کرنے والے کسی مخصوص علاقے نہیں کے لوگ علماء نہیں ہیں, بلکہ دنیا کے ہر کونے میں امام اعظم کی حدیثیں جمع کی گئی. تو پھر یاد ہوگا تو امام اعظم سے سنے تب تو ہزاروں حدیثیں جمع بھی ہوئی اور 20 جلدوں کی والیومز کی شکل میں امام اعظم کی حدیثیں جمع ہو کر سامنے آئی, چھپی, آج بھی موجود ہے. تو امام اعظم نے حدیث کی حفاظت کے لیے کتابت کا ذریعہ اختیار نہیں کیا, بلکہ حفظ کو اپنے آپ نے اس کو جو ہے نا ذریعہ بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ محدثین کے پیش نظر حدیث کی حفاظت تھی, اسی لیے انہوں نے حدیثوں کو کتاب میں لکھ کر اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا. لیکن امام اعظم کے پیش نظر جو ہے نا حدیث کی حفاظت نہیں تھی, کیونکہ اس کے لیے تو ایک جماعت تیار تھی. امام اعظم حدیث کی روشنی میں فقہ کے اصول اور حدیث سے مسئلہ نکالنے پر آپ نے توجہ دی, اس لیے حدیث کو جمع نہیں کیا, ان احادیث سے لاکھوں مسائل بیان کیے, آج فقہ حنفی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو امام اعظم نے ایک الگ کام کیا, محدثین نے ایک الگ کام کیا. محدثین نے حدیث کو جمع کرنے کا کام کیا, امام اعظم نے حدیث کو جمع کرنے پر توجہ نہیں دی, بلکہ حدیث سے مسائل نکالنے پر توجہ دی, اور لاکھوں مسائل نکال کر سامنے رکھ دیے احادیث سے. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم نے حدیث کی کوئی کتاب امام اعظم سے نہیں ملتی. ہاں, آپ نے جو روایتیں اپنے شاگردوں کو بیان کی, وہ روایتیں ہزاروں کی تعداد میں احادیث سے اور آج سووں کی شکل میں وہ کتابوں میں موجود ہے, سب جلدوں کی شکل میں. تو امام اعظم نے اگر حدیث جمع کرنے کی طرف توجہ نہیں دی تو مطلب کیا ہے؟ آپ کیا اس کو ان کو یا کیا حدیثی محدثی نہیں بولے گے آپ؟ یہ آپ کی نادانی ہے, یہ آپ کی نادانی ہے. حدیث جمع کرنا ایک یقیناً سعادت مندی کا کام ہے, لیکن اس سے اعلیٰ کام احادیث سے مسائل نکالنا ہے, کیونکہ آنے والی جو قوم تھی وہ حدیث سے مسائل, حدیث تو پڑھنے کے قابل تو لوگ تھے, آنے والے زمانے میں ہم بھی پڑھ رہے ہیں, علماء بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن حدیث سے مسائل نکالنے والوں کی قلت ہو جائے گی, ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے. تو امام اعظم اس جانب توجہ دیے جس جانب آگے آنے والے زمانے میں کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا. تو امام اعظم نے وہ کام کیا جو آگے والی نسلوں میں ویسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے, وہ کام کیا, اور محدثین نے حدیث کی حفاظت کا کام کیا. امام اعظم نے مسائل نکالنے کا کام کیا, حدیث کی طرف توجہ نہیں کی. اس وجہ سے نادان یہ نہ سمجھ سکے کہ امام اعظم کی حدیث دانی کیا ہے. ارے اگر امام اعظم محدث نہ ہوتے تو امام اعظم نے جتنے بھی مسائل نکالے ہیں وہ حدیث کے تحت ہے, حدیث کے تحت ہے. تو پھر محدث جو نہیں ہے, محدث بھی نہیں ہے, پھر ہر مسئلہ حدیث کے مطابق ہے. تو یہ میرے استاد محترم مفتی خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں, جب امام اعظم کو کہتے ہو کہ تم محدث نہیں ہے, لیکن دوسری طرف دیکھو تو امام اعظم کے بیان کردہ تمام مسائل احادیث سے نکالے ہوئے ہیں. یا یہ امام اعظم کی لیاقت اور قابلیت کو مانو, یا ان کی کرامت کو مانو کہ حدیث نہ جانتے ہوئے بھی ہر مسئلہ حدیث کے تحت بیان کرتا ہے. یا تو یہ مانو کہ امام اعظم محدث تھے کیونکہ ان کا ہر مسئلہ حدیث کے تحت ہے, یہ مانو کہ امام اعظم محدث تھے. نہیں مانتے محدث تو دیکھو یہ ماننا پڑے گا, لیاقت قابلیت کو نہیں مانتے, حدیث دانی کو نہیں مانتے, تو تمہیں کم از کم یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ یہ امام اعظم کی کرامت ہے کہ مختصر حدیث نہ جانتے ہوئے بھی ہر مسئلہ حدیث کے تحت بیان فرمایا. اب رہا امام اعظم کو چند ضعیف روایتیں یاد تھی, امام اعظم کو چند ضعیف روایتیں یاد تھی. میں آپ کو بتاتا چلو, دیکھیے فی نفسی ہی حدیث ضعیف نہیں ہوتی. حدیث ضعیف, قول رسول ضعیف کیسا ہوگا؟ حدیث ضعیف نہیں ہوتی. حدیث کو ضعیف جو کہا جاتا ہے وہ بیان کرنے والوں کے حساب سے کہا جاتا ہے. سرکار کی حدیث کو بیان کرنے والوں کا آپ تو نہیں سنے حدیث سرکار سے, سرکار سے صحابی نے سنا, صحابی سے تابعی نے سنا, تابعی سے تبع تابعی نے سنا, اس کے بعد کسی محدث نے سنا, اس کے بعد کسی محدث نے سنا, اس کے بعد کسی محدث نے سنا, پھر وہ حدیث بخاری میں تو آئی, مسلم میں تو آئی, ترمذی میں تو آئی, ابو داؤد میں تو آئی, مشکات میں آئی. اب وہ مشکات سے آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ ہے, آپ تک جو حدیث پہنچی ڈائریکٹ سرکار سے نہیں پہنچی. تو لہذا حدیث جو ہوتی ہے, قول رسول جو ہوتا ہے, وہ کبھی ضعیف اور کمزور
نہیں ہوتا. حدیث کو جو ضعیف کہا جاتا ہے بیان کرنے والوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. یہ بیان کرنے والوں کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلے میں اگر کوئی راوی بیان کرنے والا کا ذہن کمزور ہو, دینداری کم ہو, تقویٰ و طہارت کم ہو, تو پھر اس کی وہاں کے بعد وہ حدیث جو ہے جو بیان کرتا ہے وہ حدیث اس کے بعد آ کر کیا ہو جاتی ہے, ضعیف ہو جاتی ہے, کیونکہ بیچ میں بیان کرنے والا قابل اعتبار نہیں تھا. میں سمجھاتا چلو آپ کو ایک بات, ایک مثال سمجھاتا چلو. سرکار کی ایک حدیث ہے, سرکار کی ایک حدیث کو صحابی نے بیان کیا, صحابی کے بعد تابعی نے بیان کیا, تابعی اس کے بعد تابعی نے بیان کیا, اس کے بعد ایک کوئی محدث نے اس حدیث کو بیان کیا جو تقویٰ کے اعتبار سے یا ذہن کے اعتبار سے, یادداشت کے اعتبار سے کمزور تھے. تو اس کا نام عبداللہ سمجھیے, ایک عبداللہ سمجھیے. تو عبداللہ تک حدیث جو تھی وہاں سے وہاں تک, سرکار سے عبداللہ تک تو حدیث صحیح تھی, لیکن عبداللہ کے بعد کیا ہو گئی, وہ حدیث کیا ہو گئی, ضعیف ہو گئی. کیونکہ جو بیچ میں عبداللہ آئے ہیں وہ عبداللہ ثقہ نہیں تھے, ان کے ذہن میں خرابی تھی, یادداشت صحیح نہیں تھی, یا تقویٰ و طہارت نہیں تھی, ان کی وجہ سے حدیث آگے چل کر کیا ہو گئی, ضعیف ہو گئی. تو یہ اہل حدیث کو ضعیف ہونے کے بعد لے رہے ہیں, لیکن امام اعظم حدیث کو اس وقت لے رہے ہیں جبکہ تابعی تھے امام اعظم. تو امام اعظم جو حد تھی, یہ ایک حد ہے, یہ عبداللہ ہے. عبداللہ سے آگے چل کر حدیث ضعیف ہو گئی, لیکن عبداللہ سے پہلے حدیث صحیح تھی, کیونکہ یا تو وہ تابعی تھی, بیان کرنے والے تھے, تابعی تھے بیان کرنے والے, یا تابعی تھے یا صحابی تھے. تو امام اعظم کا دور تابعین کا دور ہے, صحابہ کو دیکھنے والوں کا دور ہے, یا تابعین کا دور ہے. جس دور کے تعلق سے خود سرکار نے فرمایا سب میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ, اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ, یعنی سب سے بہترین زمانہ میرے اور صحابہ کا زمانہ ہے, اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے, اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. تو امام اعظم نے کا زمانہ تابعین کا ہے اور تابعین کا زمانہ امام اعظم کا ہے, جن کے بارے میں خود سرکار نے فرما دیا کہ یہ بہترین زمانہ ہے. تو امام اعظم نے اسی حدیث کو جو لیا وہ صحیح انداز میں لیا, بعد والوں نے جو لیا وہ ضعیف انداز میں لیا, اور بعد والا ضعیف حدیث لے کر کہتا ہے کہ امام اعظم نے ضعیف حدیث لیا. ارے امام اعظم تک پہنچنے تک وہ حدیث ضعیف ہوئی ہی نہیں تھی, تیرے پاس آنے کے بعد وہ ضعیف ہو گئی. تیرے کے پاس آنے کے بعد کیا ہو گئی, وہ حدیث ضعیف ہو گئی. ورنہ امام اعظم نے تو وہ جو حدیث لیا, اس سے جو استدلال کیا یا اس کا حفظ کیا, اس کو یاد کیا, صحیح انداز میں یاد کیا. بعد میں عبداللہ کے آگے آیا تو جو ہے نا غلام رسول جو ہے نا کیا کر دیا, آگے والوں کو جو ملی وہ ضعیف حالت میں ملی, اور وہ تو ضعیف حالت میں لے کر حدیث کیا کر رہا ہے, امام اعظم نے ضعیف حدیث کو یاد کیا. امام اعظم کو ضعیف حدیث یاد تھی. ارے امام اعظم تک پہنچنے تک تو وہ حدیث صحیح تھی, تیرے پاس آنے کے بعد ضعیف ہو گئی. تو تیری معلومات کو لے کر امام اعظم کو ضعیف قرار دے رہا, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو امام اعظم کو چند ضعیف روایتیں یاد تھی, اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس ضعیف تھی وہ, لیکن یہ سمجھا کہ امام اعظم کے پاس بھی ضعیف ہو. ارے امام اعظم کو تو پوری صحت کے ساتھ پہنچی تھی وہاں تک. تو یہ چند اعتراضات تھے, ایسے کئی اعتراضات آپ کو جو ہے نا ملتے رہیں گے. تو امام اعظم کا قول عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ امام اعظم نے خود فرمایا کہ جو ہے اگر کوئی صحیح حدیث جو ہے نا ہو جائے, صحیح حدیث جو ہے نا اگر مجھے مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے. صحیح حدیث اگر مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے, خود امام اعظم فرماتے ہیں. تو لہذا ہم نے امام اعظم کے قول کو ہی اپنا بھٹکانے کے طریقے دیکھو, پورے معاملات میں اختلاف, سمجھ میں آیا تو مخلد بن گئے, سمجھ میں آیا تو نہیں بنے, سمجھ میں آیا تو کمپرومائز کر لیا, سمجھ میں آیا تو مخالفت کر لی. لہذا تمہارے امام صاحب کا قول ہے نا صحیح حدیث اگر مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے, بلکہ امام صاحب خود بولے. تو لہذا ہم نے جو ہے نا صحیح حدیث کو اپنا لیا, امام اعظم کے مذہب کو چھوڑ دیا. تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم خود فرما رہے ہیں کہ صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے اور میں اس کو اختیار کرتا ہوں. تو جب امام اعظم کا جذبہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کے سامنے میرے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور صحیح حدیث کو میں اپناتا ہوں, تو پھر تم یہ کیسے تصور کرتے ہو کہ امام اعظم نے جو مسائل نکالے ہیں وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے؟ امام اعظم نے جو مسائل نکالے ہیں وہ صحیح حدیث کے خلاف. یہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ مسائل کس سے نکالے, تمہیں اس میں سے 90% تو معلوم نہیں ہے کہ امام اعظم نے کون سے مسائل کون سی حدیث سے نکالے. تو جو ذات کہہ رہی ہے کہ صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے, وہ اپنا مذہب بنا رہے ہیں. تو اس میں صاف طور پر واضح طور پر یہ بات ملتی ہے کہ امام اعظم نے جو بھی مسائل بیان کی ہیں وہ صحیح حدیث سے ہی بیان کی ہیں, کیونکہ انہوں نے خود فرما دیا کہ صحیح حدیث ان کا مذہب ہے. تو امام اعظم کا مذہب یہ ماننا پڑے گا. تم نے جو اعتراض کے لیے جو دلیل پیش کی تھی وہی دلیل میں یہ بات ہے کہ امام اعظم کا مذہب جو ہے نا صحیح مذہب کی صحیح حدیث کی بنیاد پر ہے. پھر تمہیں اس کو غلط کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں.
یہ چند باتیں تھیں جو اعتراضات میں نے یہ ضروری اس لیے سمجھا کہ آج یہ کہہ کر عام عوام کو کیا کیا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، اس لیے میں نے ایسی یہی جو اعتراضات میں نے بیان کی اسی کو ادھر پھرا کر ادھر پھرا کر ادھر پھرا کر بولنے کی جو ہے کوشش کی جاتی ہے۔ تو لہذا اگر ایسی کوئی بات آپ کے سامنے آ جائے تو اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے تو انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے اور نہیں بھٹکیں گے۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو علماء سے رجوع ہوئیے، فوراً ہر ایک کی بات کیا کیجیے، آپ ہر کس و ناقص کی بات کیا کیجیے مت سنیے، کیونکہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے آپ رجوع ہوتے ہیں، تو لہذا جیسے ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں صحت کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، علماء اہل سنت سے رجوع ہوئیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا اور آپ کی ہدایت بھی ہو جائے گی، گمراہی سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ سیرت میں جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتلائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے حوالے سے میں نے آپ کے بات بتلائی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اور علی نے خلافت کا جب اعلان فرمایا، لوگوں نے آپ کو منتخب فرمایا خلیفے کے طور پر، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا بیعت کرنے کے معاملے میں مختلف روایتیں تھیں، وہ کیا تھا کیا نہیں، اس کی تفصیلات میں نے پیچھے اس میں جو ہے نا بیان کی ہے، اور شیعہ حضرات جو ہے نا کیسے بھٹکاتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی، 6 مہینے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا، وہ حدیث کا درجہ کیا ہے، وہ حدیث کا مطلب کیا ہے، پھر وہ کیا ہے، یہ تمام تفصیلات میں نے پیچھے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ وہ پیچھے کا دیکھ لیں گے جو ہے نا، اگر آپ وہ کلپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر رہنمائی مل جائے گی، کیونکہ وقت کم ہے، میں پھر پیچھے کا لانا ذرا وقت ختم ہو جائے گا پھر پیچھے کا لانے سے۔ اب رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متروکات چھوڑے تھے، یعنی دنیا سے آپ پردہ فرما گئے تو بطور طریقے کے آپ نے کیا چیزیں چھوڑی، جیسے مثال کے طور پر اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے طریقے میں، میری وراثت میں جو ہے نا کبھی گھر ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی جب انتقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے ترکے میں اور آپ کی میراث میں، وراثت میں کیا چیزیں تھیں، کیا چیزیں تھیں؟ تو جو ہے نا عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے کہ عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو نہ آپ نے دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، نہ باندی چھوڑی۔ آپ نے جو متروکات چھوڑے ہیں وہ متروکات میں جو ہے نا 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا ایک سفید خچر تھا جو آپ کی ترکہ تھا، آپ کی وراثت تھی، سفید خچر بولتے مطلب ایک گدھے سے تھوڑا سا اونچا اور جو ہے نا گھوڑے سے تھوڑا سا پست قد ایک جانور ہوتا ہے گدھے اور گھوڑے کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں، خچر کہتے ہیں۔ گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے جو پیدا ہوتا ہے عام طور پر یہ خچر ہوتا ہے۔ تو سرکار کی وراثت میں جو ہے نا ایک خچر تھا، سفید خچر تھا، کچھ ہتھیار تھے، کچھ زمینیں تھیں، کچھ ہتھیار تھے، کچھ زمینیں تھیں۔ تو خچر تو بات سمجھ میں آ گئی، ہتھیار بھی سمجھ میں، زمینیں کیا تھی؟ زمینیں، یہ بخاری کی روایت ہے، عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نہ وراثت میں درہم چھوڑے، نہ دینار چھوڑے، نہ جو ہے نا کوئی اور غلام باندی چھوڑے، بلکہ جو ہے نا وراثت میں آپ نے جو چھوڑا تھا وہ ایک خچر، سفید خچر تھا، کچھ ہتھیار تھے اور جو ہے نا کچھ زمینیں تھیں۔ وہ زمینیں کیا تھیں؟ وہ زمینیں سرکار کی 3 طرح کی زمینیں تھیں۔ بنو قریظہ، مدینے میں ایک قبیلہ تھا، سرکار جب مدینے میں تشریف لائے تو وہاں 2 یہودی قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور دوسرے بنو نذیر۔ بنو قریظہ اس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے، میں یہ واقعے سے متعلق چیزیں ہیں اس لیے میں تفصیل سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ ان لوگوں کا سرکار سے امن کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہمارے درمیان اتحاد ہوگا، امن رہے گا، نہ جو ہے نا بنو قریظہ بنو نذیر مسلمانوں سے لڑیں گے، نہ مسلمان ان لوگوں سے لڑیں گے۔ باہر کا کوئی آدمی اگر ہم پر حملہ کرتا ہے تو سب مل کر اتحاد کے ساتھ باہر والے کا مقابلہ کریں گے۔ تو امن کا معاہدہ تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ، امن کا معاہدہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا بنو نذیر جو یہودی یہ قوم کے اندر خود جو ہے نا بدماشی اور جو ہے نا وعدہ خلافی اور فتنہ انگیزی یہ قوم کے رگ رگ میں ہے وابستہ، وہ ہے آج اسرائیل کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہے۔ تو بہرحال تو یہ یہودی جو ہے نا بنو نذیر کے جو یہودی تھے، ان یہودیوں نے امن کا معاہدہ سرکار سے اور مسلمانوں سے توڑ دیا تو سرکار نے ان کو جلا وطن کر دیا، مدینے سے باہر کر دیا۔ تو مدینے سے باہر ہو کر بنو نذیر جو لوگ تھے قبیلے والے، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، خیبر میں ایک علاقہ ہے خیبر، وہاں پر جا کر وہ لوگ آباد ہو گئے اور انہوں نے کفار اور مشرکین کو بھڑکا کر
مسلمانوں کے خلاف سب کو جو ہے نا جنگ پر آمادہ کیا اور مدینے کا گھیراؤ کیا، جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، جو آپ نے سابق میں پڑھا۔ تو بنو نذیر جو ہے نا مدینے سے نکالے گئے یہودی، یہ وہاں خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور انہوں نے باہر سے سازش کر کے کفار مکہ وغیرہ کافروں کو تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک جو ہے نا تقریباً 10,000 کا لشکر تیار کر کے حملے مدینے پر جو ہے نا انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ باہر بنو نذیر کا معاملہ یہ تھا۔ بنو قریظہ جو یہ بھی یہودی قبیلہ تھا، انہوں نے بھی مسلمانوں سے امن کا معاہدہ کیا تھا، انہوں نے باہر والے دشمنوں کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف، مدینے میں اندر رہ کر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر انہوں نے امن کا معاہدہ توڑا، اور باہر والے دشمن کا جنگ خندق کے موقع پر کیا کیا؟ وہ کیا کیا؟ ساتھ دیا، باہر والے دشمن کو ساتھ انہوں نے دیا۔ تو لہذا تو جب جنگ خندق میں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ لوگ کفار آندھی آئی، بہرحال اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو جو ہے نا فتح ہوئی، اور جنگ خندق میں وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ تو جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ بنو قریظہ اندر رہ کر امن کا معاہدہ توڑ کر انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تو سرکار نے ان سب کو قتل کا حکم دے دیا، ان سب کے قتل کا جو ہے نا حکم دے دیا، اور ان کی زمینیں، ان کے شراب بھی ان کا قتل کا حکم دیا گیا، تو ان کے جو ہے نا مال میں شراب بھی تھا، شراب کو زمین پر بہا دیا گیا، زمینیں وغیرہ تھی وہ مسلمانوں کے جو ہے نا قبضے میں آ گئی۔ یہ بنو قریظہ تھا۔ تو یہ جنگ احزاب کے بعد مسلمان کیا کیے؟ وہ جو بنو نذیر جو باہر جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، خیبر میں آباد تھے، ان پر مسلمانوں نے چڑھائی کی، اور وہاں پر جو ہے نا وہاں مسلمانوں کو فتح کیا ہو گئی؟ نصیب ہوئی۔ خیبر پر یہودیوں کے خلاف پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے صلح کر لی، اور کچھ زمینیں وہاں پر بھی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو آ گئی۔ اور اس کے بعد خیبر پر جب فتح ہو گیا تو خیبر کے قریب میں ایک مقام تھا فدق، وہ مقام پر کے یہودیوں نے بھی دیکھا کہ اب خیبر میں جو یہودی تھے وہ شکست کھا گئے ہیں مسلمان سے، تو وہ لوگ کیا کر لیے معلوم ہے؟ صلح کر لیے مسلمانوں سے، انہوں نے صلح کر لی، ان کی بھی کچھ زمینیں مسلمانوں کے اس میں آ گئی۔ اب یہ ذہن آپ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ تو اب آئیے بتاتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمینیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک تو بنو قریظہ کی کچھ زمینیں اللہ نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، عطا فرما دیے۔ بنو قریظہ جو مدینے کے اندر قبیلہ تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کام کیا، تو انہیں قتل کیا گیا۔ ان کی زمینیں جو ہے نا اللہ رب العزت نے مدینے میں جو موجود تھی سرکار کو بطور فیء کے عطا کیا۔ فیء کہتے ہیں بغیر لڑے کے جو دشمنوں کا مال ہاتھ کو آتا ہے اس کو فیء کہتے ہیں، اور لڑنے کے بعد جنگ کے بعد دشمنوں کا جو مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سرکار کو یہ مدینے کی جو بنو قریظہ کی جو زمینیں تھی، اللہ نے سرکار کو جو ہے نا وہ بطور فیء کے بغیر جنگ کے اللہ نے سرکار کو عطا فرما دی تھی۔ تو یہ مدینے کی زمینوں سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی، وہ آمدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ آمدنی میں سے سال بھر کا نفقہ دیا کرتے تھے۔ مرد آدمی پر، شوہر پر بیوی کو نفقہ یعنی خرچ کے لیے پیسے دینا یہ واجب ہے۔ نفقہ مرد پر، شوہر پر بیوی کا جو حق ہے، دو چیزیں واجب ہیں، ایک تو نفقہ یعنی خرچ کے لیے اسے کچھ پیسے دینا، اور دوسرا گھر اس کے لیے فراہم کرنا رہنے کے لیے، خواہ وہ گھر ذاتی ہو یا کرائے کا ہو۔ تو سرکار جو یہ بنو قریظہ کی جو زمین اللہ نے سرکار کو بطور فیء کے بطور تحفے کے عطا فرمائی تھی، تو بنو قریظہ کی زمین سے جو سالانہ آمدنی ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سالانہ کیا کرتے تھے؟ اپنی ازواج مطہرات کو وہ جو آمدنی میں سے کیا کرتے تھے؟ ازواج مطہرات کا سالانہ خرچ کیا کرتے تھے؟ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو مال و دولت باقی رہ جاتا تو وہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے معلوم؟ آپ نے وقف فرما دیا تھا، یعنی مسلمانوں کے جہاد کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو خرچے اخراجات ضروری ہوتے تو سرکار وہ بنو قریظہ کی زمین کا کچھ حصہ ازواج مطہرات کو دیتے تھے آمدنی کا، اور باقی جو آمدنی رہ جاتی وہ جہاد کی تیاری کے لیے آپ صرف کر دیتے۔ اور دوسری زمین جو سرکار کی تھی وہ خیبر کی زمین تھی، جو یہودیوں کے خلاف سے مسلمانوں سے جن کی جنگ ہوئی تھی یہودیوں سے، خیبر میں آپ نے جو ہے نا چڑھائی کی تھی، وہاں جو جنگ ہوئی تھی غزوہ خیبر 7 ہجری میں، وہ جو ہے نا آپ کے حصے میں کچھ زمینیں آئی تھی، وہ زمینیں سرکار کی زمین تھی۔ اور پھر فدق، جو خیبر کے بعد جو فدق مقام فدق کے لوگوں نے صلح و صفائی کر لی تھی، تو فدق کی آدھی زمین جو ہے کیا ہے وہ سرکار کے اس میں حصے میں آئی تھی۔ تو سرکار کو 3 زمینیں تھی، ایک بنو قریظہ کی زمین جس کی آمدنی سے سرکار سالانہ اپنے اہل و عیال کا خرچہ، اپنے گھر والوں کا خرچہ چلاتے تھے، اور جو بچ جاتا وہ جہاد کی تیاری کے لیے وقف ہوتا تھا۔
اور جو دو زمینیں تھیں، خیبر کی زمین کا ایک حصہ سرکار کے حق میں آیا تھا اور فدق کی زمین کا آدھا حصہ سرکار کے حق میں آیا تھا، تو سرکار وہ دو زمینوں میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ زمین ایمرجنسی حالات کے لیے رکھی گئی تھی، اس کا جو خرچہ، اس کی جو بھی آمدنی ہوتی وہ سرکار نے اس کو رکھی تھی، اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اور جو بنو نذیر کی جو زمین، مدینے کی جو زمین کا جو سالانہ آمدنی آتی تھی، اس میں بھی سرکار جو ازواج مطہرات کو دیتے تھے کھلے ہاتھ سے نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی دیا کرتے تھے۔ اس سے آپ نے عیش پرستی نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں کہ پیسہ آ گیا چلو فل رکھ لیے اچھا اڑا رہے ہیں، نہیں، ضرورت کے درجے میں جتنا خرچ ہوتا، تو وہ بنو قریظہ کی زمین جو مدینے میں تھی تو اس سے جو خرچ بھی سرکار لیا کرتے تھے ضرورت کے درجے میں لیتے تھے، اور باقی جو بچ جاتا جہاد کی تیاری کے لیے رکھ دیتے تھے۔ باقی جو دو زمینیں تھیں، خیبر کی زمینیں اور فدق کی زمینیں، سرکار کبھی بھی اس سے استفادہ نہیں کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے ایمرجنسی حالات کے لیے رکھ دی گئی تھی۔ تو یہ سرکار کی وراثت تھی، ایک کچر، سفید کچر، کچھ ہتھیار، اور یہ 3 زمینیں اور 3 زمینوں کا مصرف ایسے تھا، ان کا مصرف ایسے تھا۔ سرکار کے وصال کے بعد بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، خلفائے راشدین نے، سرکار نے جیسا ان زمینوں کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے وہی خرچ جو ہے نا اسی انداز میں خلفائے راشدین بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کی جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہے، جائیداد، وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتی۔ سرکار نے خود فرمایا تھا انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، او کما قال علیہ السلام۔ انبیاء جو بھی جائیداد، مال و دولت چھوڑتے ہیں وہ جو ہے نا اس کی وراثت کے طور پر وہ تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں میں وراثت کے طور پر وہ زمین تقسیم نہیں ہوتی۔ تو لہذا سرکار نے بنو قریظہ کی جو زمین رکھی تھی، سرکار کے وصال کے بعد جو ہے سرکار کی ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے، آپ کے گھر والوں کے اہل بیت کے اخراجات کے لیے وہ زمین کی آمدنی وقف کر دی گئی، اور جو بچتا تھا وہ جہاد کی تیاری کے لیے کر دی گئی۔ باقی 2 زمینیں سرکار نے ایمرجنسی کے طور پر رکھی تھی، فدق اور خیبر کی زمین، اس کو خلفائے راشدین نے اسی انداز میں کیا کیا، رکھا۔ یہ سرکار کے متروکات یا سرکار کی وراثت تھی، جو اس طرح چلتی رہی، سرکار کی زندگی میں جیسا چلی تھی، خلفائے راشدین نے بعد میں بھی اس کو اسی طرح جو ہے نا باقی رکھا، اسی انداز میں سرکار جیسے خرچ کرتے تھے ان کے ساتھ ویسے ہی خلفائے راشدین نے خرچ کیا۔ یہ سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں۔ مسائل میں آپ حضرات کے سامنے اذان کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، تو لہذا اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے، اقامت تو نماز کے لیے دی جاتی ہے، لیکن بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں جو نماز کے علاوہ بھی بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر اذان اور اقامت دی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو بچے کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں کیا کی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے۔ یہ نماز سے ہٹ کر دوسرا مقام۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی مرگی کی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے، مرگی کی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں بہت سے، ہم چابیاں دیتے ہیں، جوتے سنگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو مرگی کی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی آدمی جو ہے نا بے ہوش ہو جائے تو اس کے اذان، کان میں اذان دینے سے اسے افاقہ ہو سکتا ہے، وہ بیماری سے وہ جو ہے نا وہ شفا پا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جل جائے تو جلنے والے کے کان میں بھی اگر اذان دی جائے تو اس کے لیے راحت کا سبب وہ بنتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سفر کر رہے ہیں، راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو اللہ اگر اذان کہیں اس مقام پر تو اللہ رب العزت کوئی راستہ دکھانے والے کا انتظام فرمائے گا۔ بلکہ احادیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے اللہ کے کچھ رجال الغیب، غیب کے بندے ہوتے ہیں، وہ جو ہے راستہ دکھا دیتے ہیں، راستہ کی کوئی نہ کوئی صورت بن جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی مقام پر آپ راستے میں جا رہے ہیں، مشہور ہے کہ وہاں شیطان، جنات آ کر کیا کرتے ہیں، ستاتے ہیں لوگوں کو، مسافرین کو ستاتے ہیں، راستہ جو ہے نا راستے والوں کو بھٹکا دیتے ہیں، ستاتے ہیں۔ تو ویسے مقام پر اگر آپ اذان کہہ دیں تو انشاءاللہ وہ جنات اور شیاطین آپ کو نہیں ستائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا کو خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ فَأَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ذُرَاتٌ، ہوا اذان کے کلمات سن کر، جہاں تک اذان کے کلمات سننے میں آتے ہیں، شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو کسی مقام پر اگر شیاطین ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کو ستاتے ہیں تو اس مقام پر اذان دینے سے وہ شیاطین آپ کو نہیں ستائیں گے۔ تو یہ اذان جو ہے نا نماز کے علاوہ دیگر مقامات پر اذان دینے کی جو ہے نا یہ صورتیں ہیں۔ اور اذان و اقامت کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل یہ بھی ہیں کہ جس مسجد میں بغیر اذان اور اقامت کے مسجد میں نماز پڑھنا، یہ کیا ہے معلوم ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ بغیر اذان و اقامت کے مسجد میں
نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں مسجد میں اذان، کسی مسجد میں گئے، آباد نہیں ہے مسجد، آپ گئے ڈائریکٹ کیا کریں نماز جماعت کے نماز پڑھ لیے، ایسا نہیں پڑھنا، اذان دے کر اقامت کہہ کر نماز پڑھنا نہیں۔ آباد مسجد تھی، اذان ہو گئی، نماز کے بعد آپ گئے ہیں تو اذان تو ہو چکی ہے، آپ کو اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اقامت کہہ کر آپ کیا کریں گے نماز پڑھیں گے، خواہ تنہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ بات، جس مسجد میں اذان نہیں ہوئی تو اس مسجد میں بغیر اذان کے کیا کرنا نماز پڑھنا کیا ہے، یہ بغیر اذان کے یا بغیر اقامت کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، اذان ہونے کے بعد مسجد میں کوئی آدمی موجود تھا، اذان ہونے کے بعد اس کو نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے اور جرأت کی بات ہے۔ مسجد میں آپ موجود ہیں، اذان ہو گئی تو بغیر نماز پڑھے کہ آپ نہیں نکل سکتے۔ ہاں دو صورتوں میں اجازت ہے، کیا ہے؟ ایک تو باہر جا کر پھر آپ آنا چاہ رہے ہیں، جماعت میں پھر شریک ہونے کا آپ کا ارادہ، چھوٹا موٹا کام ہے، گئے پھر جماعت شروع ہونے تک آپ آ سکتے ہیں، تو اس غرض سے گئے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ یا جو آدمی اذان ہونے کے بعد جو آدمی مسجد میں تھا وہ کہیں کا امام ہے یا کہیں کا مؤذن ہے، جا کر اسے اذان دینا ہے، امامت کرنا ہے، تو پھر وہ آدمی کیا کر سکتا ہے، اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکل سکتا ہے۔ دوسری بات، اور ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان جو آدمی کہے گا اقامت بھی وہی آدمی کہے گا۔ اذان کہنے والا اذان کہہ دے تو اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے، لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے یا وہ کہیں جا رہا ہے، دوسرے کو اجازت دے تو دوسرا آدمی کیا کر سکتا ہے، اقامت دے سکتا ہے۔ لیکن وہ موجود ہے اور دوسرے کے دینے سے وہ ناراض ہوتا ہے اور دوسرا آدمی بغیر اجازت کیا کر رہا ہے، اس کی اقامت دے رہا ہے، تو ایسا کرنا درست جو ہے نا نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہو گیا کہ وقت اتنا تنگ ہے، صرف نماز پڑھ سکتے ہیں تو اذان نہیں دے سکتے، تو بغیر اذان کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وقت تنگ ہونے کی صورت میں۔ وقت مثال کے طور پر آپ بھول گئے تھے، یا کچھ لوگ جو ہے نا سفر میں تھے، نیند لگ گئی، فجر کا وقت تھا، قریب اتنا وقت ہے کہ آپ اذان دے کر جماعت قائم نہیں کر سکتے، تو بغیر اذان دیے کہ بھی نماز قائم جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ تو وقت تنگ ہونے کی صورت میں بغیر اذان کے بھی کیا کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ صرف نماز کا ہی وقت ہو۔ اگر کوئی مؤذن صاحب اذان دیتے دیتے کیا ہے معلوم ہے، کلمات آگے کے کلمات بھول گئے یا زبان بند ہو گئی یا بے ہوش ہو گئے، اب وہاں کوئی بولنے والا وغیرہ نہیں ہے، تو وقتیہ طور پر وہ اب پھر بعد میں لوگ آ گئے، اذان دینے والا کوئی آدمی آ گیا، تو پھر وہ اذان کو دوبارہ دہرا لینا چاہیے، اس اذان کو دوبارہ دہرا لینا چاہیے۔ بعد میں آنے والے کیا کریں، پھر اذان دے کر کیا کریں، نماز کیا کریں، پڑھے، اس اذان کو دہرا لے۔ اذان جو ہے اور نماز میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے، اذان اور جماعت میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے، یعنی اذان ابتدائی وقت میں دی جائے اور جماعت کیا ہے معلوم ہے درمیانی وقت میں دی جائے، لیکن سوائے مغرب کی نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان صرف 3 آیتوں کے پڑھنے کی اتنی مقدار وقفہ دیا جائے گا۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اذان اور اقامت کے درمیان مغرب کی نماز میں صرف اتنا فاصلہ دیا جائے گا۔ دیگر نمازوں میں نماز کچھ زیادہ فاصلہ کیا کیا جائے گا، جیسے ہمارے پاس عام طور پر 15 منٹ 20 منٹ کا کیا ہوتا ہے فاصلہ جو ہے نا ہوتا ہے، تو یہ آپ فاصلہ کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو یہ اذان اور اقامت کے حوالے سے جو ہے نا کچھ ضروری مسائل جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے، اور جو ہے نا چونکہ آداب کا بھی ایک سیکشن رہ گیا ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کیا ہے انشاءاللہ پھر اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔